أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سب سے پہلے آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے وقت کے امام کی خدمت میں ایک تحفہ درود کے ساتھ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی، ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا، یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جہاد نہ کرے اور آنے والی مصیبتوں پہ صبر نہ کرے. آیہ کریمہ کے ضمن میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات کی تمام تر توجہات حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا غور و فکر کریں کہ انسان جو اس زمین پر تمام تر عزت و اکرام لے کر آیا اور جس کے سر پہ تاج اشرفیت رکھا گیا، جو تمام مخلوقات کا سید و سردار ہے، آخر اس کی اشرفیت کا سبب کیا ہے؟ جتنی مخلوقات اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو احساس ہوگا کہ یہ تمام مخلوقات اس کارخانہ فطرت میں، کارخانہ قدرت میں خود قدرت کا چھوٹا یا بڑا کارخانہ ہے. کارخانہ کیا ہوتا ہے؟ کارخانہ جس میں خام مواد جاتا ہے، را میٹیریل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بہترین شاہکار سامنے آتا ہے. لکڑی گئی، فرنیچر آیا. لوہا کارخانے میں گیا، ایک سے ایک عالیشان مشینیں سامنے آئیں. سونا گیا، زیورات سامنے آئے. اسی اعتبار سے جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں
وہ سب اس عالم رنگ و بو سے کچھ لیتی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ عطا کرتی ہیں۔ میں ایک دو مثالیں دوں تاکہ تمہیدی مطالب بھی ادا ہو جائیں اور چھوٹے بھائیوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ مرغی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، دن بھر کوڑے پہ اپنی غذا تلاش کرتی ہے، اپنے پنجوں سے اپنی چونچ مار کر ٹھونگوں، اور پھر ایسی غذا لینے کے بعد بہترین انڈا ہے جو شاہکار قدرت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ چوپائے نکلتے ہیں، اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، پھلوں کے چھلکے کھا رہے ہیں، سوکھی ہوئی گھاس کھا رہے ہیں، ندی نالوں کا پانی پی رہے ہیں۔ جیسی غذا یہ کھاتے ہیں، اگر اس غذا کو لیبارٹری میں انالیسس کے لیے بھیجیں تو تعجب ہو جاتا ہے کہ ایسا پانی، ایسی غذا جس کے اندر اتنے جراثیم ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، اتنی غلاظتیں ہیں، کیا ایسی غذا لینے کے بعد کوئی نعمت بھی دنیا کے سامنے آ سکتی ہے؟ مگر پھر دیکھیں ایسی خام اور ناقص غذا لینے کے بعد جب یہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دودھ جیسی نعمت ہمارے دسترخوان پہ آ جاتی ہے، جسے سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور متوجہ کیا کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے میٹھا دودھ ہم نے تمہارے دہن تک پہنچایا، جس کے اندر نہ گوشت کی بساند ہے، نہ خون کی بدبو ہے، نہ گوشت نہ گوبر کی کتنا خالص، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے آشیانے سے چلتی ہے، ہر پھول پر نہیں بیٹھتی، خاص پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد شہد جیسی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تمام نباتات سورج کی روشنی میں زمین سے غذا لے کر سورج کی روشنی میں تیار کرتے ہیں اور پھر ہمارا دسترخوان نعمتوں سے بھر جاتا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، ان سب سے ہمارا دسترخوان مالا مال ہے۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر شے، ہر مخلوق کچھ لیتی ہے، اس کے بدلے میں کچھ عطا کرتی ہے۔ جو لیتی ہے وہ ناقص ہے، جو لیتی ہے وہ خام ہے، جو عطا کرتی ہے وہ کامل ہے، جو عطا کرتی ہے وہ کامل ہے۔ اب میں دست ادب جوڑ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اسی اعتبار سے انسان پہ غور کریں اور بتائیں کہ کیا انسان جو دنیا سے لے رہا ہے، جو لے رہا ہے اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ آخر نہ وہ اشرف ہیں، نہ ان کا اور کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اشرفیت کا تاج پہنایا گیا، انسان کو کیوں اشرف کہا گیا؟ اگر اسی اعتبار سے دیکھیں کہ انسان کیا لیتا ہے تو یہ جو لیتا ہے وہ ناقص نہیں ہے، اس کا دسترخوان کامل غذاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنے مشام کو عطر سے معطر کرتا ہے، پھولوں کی خوشبو لیتا ہے، پھلوں کے ذائقے لیتا ہے، شہد ہے، دودھ ہے، انڈا ہے، اتنی نعمتیں ہیں جن کو یہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ان نعمتوں کو لینے کے بعد یہ شام کو کیا دیتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ اگر غور کریں اسی اعتبار سے دیکھیں جو میں نے جس نہج پہ گفتگو کی تو کیا عطا کرتا ہے؟ اس کا پیٹ ہے جو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا منہ ہے جس کے اندر یہ پانی جو پایا جاتا ہے، اگر اس میں ذرا بدبو پیدا ہو جائے اس لعاب دہن میں تو بھائی پاس بیٹھنا پسند نہ کرے۔ تو انسان آخر کیا دے رہا ہے کہ وہ سب اشرف نہیں ہے، یہ اشرف ہے۔ جبکہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ لے رہا ہے، لے رہا ہے، لے رہا ہے، عطا کیا کر رہا ہے؟ کیا صاحب نہج البلاغہ نے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے آقا نے کیا پیغام دیا؟ کہا سنو، جس کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہ ہو، مقصد حیات نہ ہو، اللہ نے جو پیٹ دیا ہے، پیٹ، کہا یہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھ کو ذلیل کر دوں گا، جب بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھ کو ذلیل کر دوں گا۔ مولا کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی مقصد حیات نہ ہو اس کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں گزر جاتی ہے، بھرنے اور خالی
خالی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ تو آخر کیوں یہ اشرف ہے؟ بس عزیزو یہیں سے گفتگو اس منزل پہ آ جائے کہ میں کچھ باتوں کو پہنچا سکوں۔ یہ اشرف کیوں ہے؟ یہ اشرف اس لیے ہے کہ باقی حیوانات کی زندگی، باقی مخلوقات کی زندگی صرف چارے اور باڑھے کی زندگی ہے۔ جو چارہ ملا وہ کھا لیا، جو باڑھا ملا اس میں آرام کر لیا۔ یہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک جگہ پر وہ نعمتیں اللہ کے کارخانے قدرت سے مل رہی ہیں، لیکن اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ صرف جو سامنے آئے اس کو کھا لیتے ہیں، اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی نعمتیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو اس کی توجہ فوراً نعمتوں کے عطا کرنے والے کی طرف جاتی ہے۔ جتنا یہ غور و فکر کرتا ہے اس کے سینے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی نور کو معرفت کہتے ہیں، اور یہی معرفت ہے جو اسے تمام مخلوقات کا سید و سردار بناتی ہے۔ اس معرفت کے مقابلے میں نہ شہد کی کوئی اہمیت ہے، نہ دودھ کی کوئی اہمیت ہے، نہ پھلوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ گلاب کے پھول کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ جتنا معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا یہ نقص سے کمال، پستی سے بلندی، سرا سے ثریا اور فرش سے عرش کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ پہچانتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ان سب کا سید و سردار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف مٹی کا ٹھیکرا نہیں ہوں، میں صرف جسم نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر ایک حقیقت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ میرے ظاہری وجود میں ایک باطنی وجود ہے جو پوشیدہ ہے۔ بس جیسے جیسے یہ اپنے اس باطنی وجود کو پہچانتا جاتا ہے، اس کا یہ سفر معرفت پرواز کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو امیر المومنین نے کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو معرفت کا یہ سفر، انسان آیا بلندیوں کا سفر طے کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ پرواز کرتے کرتے ایک ایسی منزل پہ آتا ہے کہ اب اقبال کو کہنا پڑتا ہے، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی۔ اب فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، یہ فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ نہیں، صرف اتنا نہیں کہ یہ فرشتے سے آگے بڑھ جائے، بلکہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہچانو کہ کامل شخصیت کون ہے، پہچانو۔ آج جس ممدوح کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، خدا کی قسم ایسا نورانی پیکر ہے، میں جملہ کہہ دوں کاش کے بعد پہنچ جائے، ایسی نورانی شخصیت کہ اگر اس نورانی کردار کے نور کی ایک ہلکی سی کرن ساری امت پر پڑ جائے تو سب کے دل منور ہو جائیں۔ کیسی بلندی کے اوپر پہنچے ہوئے کہ صرف یہ نہیں کہ فرشتہ پیچھے رہ جائے، بلکہ نہیں، اب معصوم فرما رہے ہیں کہ پہچانو کہ حضرت ابو الفضل العباس کون ہیں۔ کہتے ہیں سلام اللہ والسلام ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین۔ ذرا پہچانو کہ ہمارے جد نامدار کون ہیں، حضرت عباس کو پہچانو۔ جب نقص سے کمال کا سفر بندہ طے کرے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان ہے حیوان نقال، یہ اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک اس کے سامنے کامل نمونے نہ ہوں۔ تو اب امام معصوم تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم ایسے کامل نمونے کا تعارف کراتے ہیں کہ تم ان کے قدموں پہ قدم جماتے چلے جاؤ، زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، پرواز ملتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، پرواز ہوتی چلی جائے گی، پرواز ملے گا، آگے بڑھو گے۔ کیسی عظیم شخصیت کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جن پر سلام، کس کا سلام؟ اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، صالحین کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام۔ اللہ اکبر! ایسی عظیم شخصیتوں کا سلام جس کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہو، اس عظیم شخصیت کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔
عباس کہتے ہیں۔ میں ذرا ایک خاص رخ سے آپ کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم جناب عباس کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں بس ایک بہادر مگر دست ادب جوڑ کے۔ میں نے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک طویل عرصے کے بعد آنا ہوا ہے، لیکن آپ میرے مزاج شناس ہیں اور میں آپ کا مزاج شناس ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں اہل معرفت بھی ہیں، اہل ادب بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل زبان بھی ہیں، لہذا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے عباس کو صرف بہادر سمجھا، عباس صرف بہادر نہیں بلکہ وہ بے بہادر ہیں۔ وہ بے بہادر ہیں کہ جس رخ سے دیکھتے چلے جاؤ، جس زاویے سے دیکھتے چلے جاؤ، ابھی دنیا پہچانی کہاں ہے، ابھی لوگ سمجھے کہاں ہیں۔ لیجئے، آپ نے میر انیس کے کلام سے ابتدا کی تھی، مجھے بھی بر وقت بڑا اچھا بیت کب یاد آ گئی، ایک بیت مرثیہ کی کہ کہتے ہیں دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں۔ کیا ترکیب ہے، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ کیا شجاعت ہے، کیا علم ہے، کیا وفا ہے، کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا استقامت ہے، کیا جذبہ قربانی کا ہے۔ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کم پڑ جائیں، اس لیے کہ نہیں کیسی معرفت، ایسی معرفت کے معصوم بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھو، پہچانو کہ کیا معرفت ہے۔ ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، خود اللہ کا سلام، ایسی عظیم ہستی، سلام کس پر آتا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو بے دست ہو کے دستگیری کر رہا ہے، جو بے دست ہو کے دستگیری کر رہا ہے، اس پر خدا کا سلام آنا دلیل ہے اس بات کی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو چلے گئے نہیں، یہ اطمینان دلا کے گئے ہیں کہ تم سچے دل سے پکار کے دیکھو، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسی معرفت ہے، کیسی معرفت۔ میں نے عرض کیا، بس یہ بات پیش نظر رہے کہ جتنا معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا یہ سفر پرواز کا، انسان آیا سفر طے کرنے کے لیے۔ سفر کیسا؟ یہ خط مستقیم کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے نقص کمال کا سفر۔ لہذا اس سفر کے لیے شہپر جبریل کی ضرورت ہے۔ نہیں میں نے غلط کہا، ایسی پرواز کی ضرورت ہے کہ شہپر جبریل بھی تھک جائیں مگر بندگی آگے بڑھ جائے، معرفت بڑھے، جبریل کو کہنا پڑے بس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے بندگی کی معراج، یہ ہے بندگی کہاں لے جاتی ہے۔ جب معرفت پیدا ہو تو بندگی کہاں۔ اب ایک محفل کا جملہ کہہ دوں، اس لیے کہ مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہے کہ میرے پیغامات بھی پہنچتے رہیں، محفل کا سما بھی برقرار رہے، آپ کے چہرے بھی گلاب کی طرح کھلتے رہیں، باتیں بھی پہنچتی رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج آپ بیٹھے یہاں ہیں، حاضری آپ کی عرش پہ لگ رہی ہے، اس لیے کہ جتنا عظیم جشن جلال پور کی سرزمین پر اس وقت یہاں ہو رہا ہے، اس سے کہیں عظیم جشن عرش پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ میں یوں ہی عرض کر رہا، مگر بات کو مکمل کروں کہ جبرائیل رک گئے۔ جبرائیل کیوں رک گئے؟ آگے بڑھ جاؤ، کیا بالوں پر جل جائیں؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کائنات کا رسول ساتھ میں ہے، نبیوں کا سردار ساتھ میں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا آج میں فرشتوں کا سردار ہو کے دنیا کے نابالغ مفتیوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا۔ میں یہی
بتانا چاہتا ہوں انسان، میں نے کیا عرض کیا کہ انسان جتنا اپنے آپ کو پہچانتا چلا جائے اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. نبیوں کے سردار کے ساتھ ملائکہ کا سردار ہے، مگر پیغام یہ ہے کہ دنیا والے سمجھ لیں، یہ جان لیں، یہ اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنی حد کو دیکھ لیں. انہیں پتہ چل جائے کہ نبی کے ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا، اپنی حد میں رہنا جلنے سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ پرواز ہے جو انسان کو عطا ہوگی. کہا بندے تو نقص کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو زمین میں گرے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ تجھے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. کیسے بلند ہوگا؟ بلند اس وقت ہوگا کہ جب صرف ان ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دے، اپنی نگاہ کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھنا، بلکہ ان قدموں پہ قدم جماتے رہنا کہ جہاں معصوم گواہی دیتے ہوئے نظر آئے. معصوم گواہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذرا پہچانے دنیا کس چیز نے، اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی شے ہے کہ جس نے حضرت عباس کو اتنا بلند کیا کہ ملائکہ سلام لے کر آ رہے ہیں، انبیاء کا سلام پہنچ رہا ہے، اللہ کا سلام پہنچ رہا ہے. کس چیز نے اتنا بلند کر دیا؟ کہا پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ کوشش ہم کر نہیں سکتے کہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ان عظیم ہستیوں کی عظمت کی بلندی کیا ہے، اس لیے کہ اب کیسے عرض کروں، ذرہ نہیں جان سکتا کہ آفتاب کی حقیقت کیا ہے. قطرے کو کیا معلوم کہ دریا کسے کہتے ہیں، قطرے کو کیا معلوم کہ دریا کسے کہتے ہیں. لہذا کہا دیکھو اللہ کے نزدیک ان ہستیوں کی فضیلت کیا ہے وہ جاننے کی تم کوشش نہ کرنا. ایک ہے اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ، ایک ہے تمہاری فکر کی پرواز جہاں تک ہو. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اگر چیونٹی کو پیاس لگے تو دریا میں اتر نہیں جاتی، اگر دریا میں اتر جائے تو اس کا وجود ہی باقی نہ رہے. اسے پیاس بجھانی ہو تو دریا کے پاس جو نم ذرے ہیں ان پہ اپنے ہونٹ رکھتی ہے. اس کی پیاس بجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیاس بھی بجھ جائے اور وجود بھی باقی رہے. بھائی اسی لیے کہا کہ تم نہ جاننے کی کوشش کرنا اہل بیت کیا ہے، جو اس در سے معرفت کے قطرے لے کے سلمان بن گئے، ابو ذر بن گئے. جو اس در سے ذرے لے کر سلمان، کیا ہے سلمان، کیا ہے معرفت سلمان، کیا ہے بصیرت سلمان. معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے جد اللہ اکبر کیا کیا الفاظ ہیں. دیکھیں پہچاننا، جتنا میں نے عرض کیا جتنا ظرف میں صلاحیت ہو، جتنا ظرف میں، بس نیت یہ ہو. تشریف لائیں قبلہ، ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے. ارباب فہم و دانش موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اللہ دیکھیے عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت، کیا نیت لے کے اس طرف آنا، اس لیے کہ یہ سمجھے کیا ہے. جہاں معصوم یہ بتاتے ہوئے نظر آئے ہیں اللہ اکبر، ہمارے جد، ہمارے چچا عباس کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا رتبہ ہے. یہ رتبہ کیسے ملا؟ دو فضیلتوں کی بنا پر. ایک وہ نافذ البصیرہ ہے، نافذ البصیرہ، کامل الایمان، جسے معصوم سند دے دیں. دیکھیں جیسے جیسے درجہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے. بس صاف دل لے کر
ہاتھوں کو پھیلا کر اس طرف بڑھے. دیکھیے دریا بہ رہا ہے، موجیں ہیں دریا کی. ایک شخص آیا، دریا میں غوطہ لگایا. دوسرا آیا، جال پھینکا. تیسرا آیا، ہاتھ پیر منہ دھونے کے لیے بیٹھ گیا. دریا کے اندر تو سب کچھ موجود تھا. جس نے غوطہ لگایا اسے موتی ملا، جس نے جال ڈالا اس نے مچھلی پکڑی، جس کو صرف منہ دھونا تھا وہ ذرا سا منہ دھو کر وہاں سے چلا گیا. عزیزو بس یہ وہ معرفت کے دریا ہیں کہ سب کچھ موجود ہے، مگر آنے والا کس نیت کے ساتھ آتا ہے. اگر واقعی لینے کے لیے آیا ہے تو موتی لے کے جائے گا. کس نیت کے ساتھ آیا، کس نیت کے ساتھ آیا. آنے والا آئے تو صحیح. شرط تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کوئی پیمانہ تمہارے پاس ایسا نہیں ہے اپنے ناقص پیمانے سے ان شخصیتوں کے عظمتوں کا قد معلوم کر سکو. کیا جرت تمہاری، کیا حیثیت تمہاری. نہیں. ہاں میں نے جو عرض کیا کہ چیونٹی کیسے پیاس بجھاتی ہے، بھائی اتنا سمجھ لو، اتنا سمجھ لو کہ جو اس در پہ غلام بن کے آ گیا اس کی معرفت اس درجے پہ پہنچی کہ 10 درجے کے ایمان کی سند لے کر منا اہل البیت کی سند حاصل کر لی. منا اہل البیت. اور اب کیا ہے منا اہل البیت؟ جناب سلمان محمدی اہل بیت نہیں ہے، مگر معرفت کا سفر طے کرتے کرتے وہاں تک پہنچے کہ اہل بیت میں شامل کر لیے گئے. اور اب جو اہل بیت میں شامل کر لیے گئے معصوم کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے کہ کوئی کیا جانے کہ سلمان کیا ہے. سلمان اس کے علم کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی معرفت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. سلمان سمندر ہیں، سلمان بیان کیا گیا. تو اب پھر دست ادب جوڑ کے عرض کروں، جو معرفت کے 10 درجوں پہ فائز ہو جائے وہ اہل بیت نہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں شامل ہو جائے. جو 10 درجے پہ فائز ہو وہ اہل بیت نہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں شامل ہو جائے. جو اہل بیت میں بھی شامل ہو اور معصوم اسے کامل الایمان کی سند دے دیں. اب کس کے اندر طاقت ہے کہ پتہ چلا سکے حضرت عباس کا علم کیا ہے اور ان کی معرفت کیا ہے. علم کیا ہے اور معرفت کیا ہے، کس بلندی پہ ہیں. اللہ اکبر. تم صرف شجاعت کو دیکھ رہے ہو مگر سنو معصوم کی سند سنو. فرما رہے ہیں اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والتصدیق والنصیحت. کون سند دے رہا ہے، کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ کسی عام مسلمان کی گواہی نہیں ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی گواہی ہے. یہ بصیرت، یہ ایمان، اور اس کے بعد امام کی گواہی، تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لخلف النبی المرسل، نواسۂ رسول کے لیے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ اب میں کیا کروں. ہاں میر کا ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. یہ ہے تسلیم، یہ ہے تسلیم کہ شجاعت کا اٹھتا ہوا طوفان ہے جو سینے کے اندر ہے. بازوؤں کی مچھلیاں مچل نہیں ہیں مگر جسے ہم شجاعت سمجھتے ہیں، کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے، جسے ہم شجاعت سمجھتے ہیں
قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا. جسے ہم شجاعت سمجھتے ہیں، قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا. ہم سمجھ ہی نہ سکے، پتہ بھی نہ چلے. یہ تو صبر کے جوہر تھے جو عباس نے دکھائے. یہ صبر کے جوہر تھے. وہ تلوار اگر بے نیام ہو جاتی کیا ہوتا. ظاہر ہے کہ کسی کے زبان میں طاقت نہیں ہے. ہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اس درجے کا کردار اگر دنیا کو چاہیے تو پھر ایسے موتی کے لیے صدف بھی اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے. ایسے موتی کے لیے صدف بھی اتنا ہی قیمتی ہو. اسی لیے تو مولا کہہ رہے ہیں بھائی عقیل، ایسے بہادر خاندان میں نسبت کرو. اے مولا، اے آقا. اب وہ جملہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، میں بھی دہرائے دیتا ہوں کہ کون پوچھ رہا ہے؟ امام وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اے مولا، آپ پوچھ رہے ہیں شجرہ جس کی تلوار شجرے پہچانتی ہو، جس کی تلوار شجرے نہیں. ابھی محفل والا سما پیدا نہیں ہوا، اس لیے اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہہ دوں، جس کی محبت شجروں کی پہچان ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. وہ سوال کر رہا ہے. کیوں سوال؟ علماء کرام تشریف فرمائے. علماء نے 7 وجوہات بیان کی ہیں اس کی کہ کیوں حضرت عقیل سے سوال کیا گیا. اس میں ظاہر ہے کہ اس کا موقع نہیں، مگر میں صرف اتنا عرض کر دوں تاکہ پیغام بھی ساتھ ساتھ پہنچتا رہے. ایک تو بڑے بھائی کا ادب بتانا تھا. بڑے بھائی کا ادب بتانا تھا کہ میں امام وقت ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ بڑے بھائی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. دوسرے مشورے کی اہمیت بتانی تھی، کیونکہ تم ایسے دور میں پہنچ جاؤ گے جہاں رشتے بکھرنے لگیں گے، خاندان کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں گے، رشتوں کی اہمیت باقی نہ رہے گی. وہاں اگر تمہیں پلٹنا ہو، اگر آنا ہو تو اس سیرت کو سامنے رکھنا کہ 3 باتیں تمہارے سامنے واضح ہو جائیں. 7 نہیں کر رہا، 3 باتیں واضح ہو جائیں. بڑے بھائی کا احترام پتہ چل جائے، مشورے کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب اپنے لیے انتخاب کرنے لگو تو یہ پیش نظر رہے. نئی بات کو پہنچا. ابو الاسود ایک شاعر، عرب کا مشہور شاعر، ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ میرے لال، میرے اس احسان کو بھول نہ جانا. کہا کون سا احسان؟ کہا میرا شاعرانہ مزاج اور میری طبیعت اس بات کی متقاضی تھی کہ میں اپنے لیے حسین زوجہ کا انتخاب کروں، حسین عورت کا انتخاب کروں، مگر میں نے تیرے لیے یہ قربانی دی کہ اپنے لیے حسین زوجہ کا انتخاب نہیں کیا، تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا. میں نے تیرے لیے بہترین ماں کا انتخاب کیا. تو یہ مسئلہ واضح کرنا تھا، سلیکشن آف اسپاؤس. جب زوجہ کا، جب شریک حیات کا انتخاب کرنے لگو تو کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا. ہم کن چیزوں کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں؟ معذرت، دست ادب جوڑ کر دیکھیے، حضرت عباس کی شخصیت پر گفتگو کرنے کا اثر تو اسی وقت معلوم ہو کہ جب اس فرش محفل سے یہ درس لے کر اٹھیں کہ ہمیں اپنے معیارات بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پھر پوچھوں، یہ بتائیے اگر 2 لوگوں کی منزل الگ الگ ہو تو کیا دونوں کا راستہ ایک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ منزل ایک ہو، راستے الگ الگ ہوں، اور سارے راستے ایک ہی منزل تک لے جا رہے ہوں. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ منزلیں الگ الگ ہوں اور راستہ ایک ہو. تو ایک ہے حضرت عباس والا راستہ، ایک ہے عمر سعد والا راستہ. کچھ لوگ عمر سعد کے راستے پر چل رہے ہیں، کچھ حضرت عباس کے راستے پر چل رہے ہیں. میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں، کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟
کیا دونوں کی ترجیحات ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا دونوں کی پرائرٹیز ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ منزل الگ الگ ہے۔ جب منزل الگ الگ ہے تو راستے بھی الگ الگ ہیں، طرز زندگی بھی الگ الگ ہے۔ تو کیا اب اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارا طرز زندگی حضرت عباس کی تعلیمات کے مطابق ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اس لیے کہ وہ یہاں اب پھر وہیں پلٹ جہاں سے بات کو میں نے شروع کیا کہ مقصد اگر پیش نظر نہ ہو تو پھر پیٹ بھر رہا ہے اور خالی ہو رہا ہے۔ الناس فی الدنیا عاملان، عامل فی الدنیا للدنیا وعامل فی الدنیا لما بعدها۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں، ایک جو عمل کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دوسرے جو دنیا میں محنت، کوشش، جستجو، قربانی، ایثار کیوں کرتے ہیں؟ آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے۔ اور اگر ایک لفظ میں، علماء تشریف فرمائیں، آپ مجھ سے کہیں کہ ایک لفظ میں بتائیے، قریب ترین مفہوم واضح ہو جائے، ایک لفظ میں بتائیے کہ اسلام کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ ایک لفظ ہوگا قربانی۔ وہ ایک لفظ ہوگا قربانی۔ اور اگر آپ غور کریں، میرے ساتھ ہیں، گھبرائے تو نہیں اس گفتگو سے، میں اس ماحول میں آپ کو واپس لے آؤں گا ابھی، لیکن ذرا سا پیغامات بھی تو پہنچتے رہیں تاکہ محفل کا کچھ حق تو ادا ہو جائے، ذرا سا اس پہ بھی تو غور کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو ذرا توجہ کیجئے گا، قربانی اور یہ کاروبار حیات جو چل رہا ہے وہ قربانی پر ہی چل رہا ہے، قربانی پر چل رہا ہے۔ باپ قربانی دیتا ہے، اس کے بدن کی طاقتیں نچوڑتی جاتی ہیں، بیٹا جوان ہوتا جاتا ہے۔ ماں قربانی دیتی ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا انسان کامل بن جاتا ہے۔ استاد قربانی دیتا ہے، شاگرد کسی لائق بنتا ہے۔ سائنسداں قربانی دیتا ہے، ایجادات کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ وقت کی قربانی، سرمایہ کی قربانی، خواہشات کی قربانی نہیں۔ جب معاشرہ مردہ ہونے لگے، شہید قربانی دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر معاشرے کی سوکھی ہوئی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگتا ہے۔ لہذا قربانی قربانی قربانی، ایثار اور قربانی۔ تو اب منزل واضح، مقصد واضح۔ مقصد آج کا جوان کا صاحب یہ بتائیے کیوں آخر اتنی سختی سے ہم دین پہ عمل کریں؟ کیوں میں اپنی خواہشات کی قربانی دوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ آخر یہ جوانی ایک ہی بار تو ملتی ہے۔ تو جب ایک بار جوانی ملی تو میری بھی کچھ خواہشات ہیں، زبان کے کچھ چٹخارے ہیں، کچھ لذتیں ہیں، یہ سب مجھے ملنا چاہیے۔ آپ ہمیں روکتے ہیں؟ عزیزو بس ہم نہیں روکتے، حضرت عباس کا کردار روکتا ہے، حضرت عباس کا کردار روکتا ہے۔ اگر واقعی اور خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کی اس تاریخ میں دنیا نے 1400 راستے بدلے، 1400 رہبر بدلے، 1400 پرچم بدلے، مگر ہم 1400 سال پہلے بھی عباس کے علم کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اقتدار ڈوب گیا، حکومتیں فنا ہو گئیں، مگر بحمد اللہ 1400 سال پہلے جو پرچم سر بلند ہوا تھا آج بھی سر بلند ہے، آج بھی سر بلند ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سنا تو آپ نے بار بار، علمدار ہیں عباس، علمدار ہیں۔ علمداری کی ایک پوری تاریخ ہے، علمداری کی ایک پوری تاریخ ہے، یوں علم تاریخ بیان کرنے کا تو موقع نہیں، لیکن نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 124 اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے کہ جس میں مولا بتا رہے ہیں کہ اپنا علم کسے دینا، ہر ایک کے حوالے علم نہ کر دینا، علم ان کو دینا جو ثابت قدم رہ سکتے ہوں، علم ان کو دینا کہ جو طوفان حوادث میں، جو شدت مصائب میں، جو برستے ہوئے تیروں میں لڑکھڑانے نہ لگے۔ اس لیے کہ علم کا آخری وقت تک سلامت رہنا ضروری ہے، مولا فرما رہے ہیں۔ پھر خطبہ نمبر 11 جس میں جناب محمد حنفیہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد حنفیہ،
اے میرے لال آخری صف پہ نظر رکھنا، اپنے پیروں کو زمین میں گڑا دینا، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے جمائے رکھنا، آخری صف پہ نظر رکھنا، اپنے سر کو اللہ کے حوالے کر دینا اور قدم جما کر بڑھتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 16 حملے ہیں جو جناب محمد حنفیہ نے کیے، لیکن جنگ بہت شدید تھی، تیروں کا میں برس رہا تھا، آگے بڑھتے تھے مگر پھر رکنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، تیروں کی اتنی 16 حملے کر چکے، مولا کے پہلو سے ایک بجلی سی کوندی، ایک بجلی سی کوندی، بجلی سی کوندی۔ اب جو دیکھا امام حسن مجتبی راہوار کو بڑھاتے ہوئے چلے، بجلی سی گزرتی چلی گئی، چند لمحوں کے اندر ناقے کے پیر کٹ گئے، شرمندہ ہو کے سر جھکائے ہوئے، عرق ندامت لیے ہوئے جناب محمد حنفیہ کھڑے تھے۔ امام نے مسکرا کے کہا محمد حنفیہ پریشان نہ ہو، یہ فاطمہ زہرا کے دودھ کا اثر ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دودھ کا اثر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بس میں جو عرض کر رہا ہوں جو بات، تو علم پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر اکرم کا ایک خطبہ پورا، ایک کسی نے تحقیق کی جس سے میں نے استفادہ کیا، ریسرچ پیپر لکھا ہے پورا علم کی تاریخ پر، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اوس و خزرج کے درمیان کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ان قبیلوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو، اگر کوئی نکٹا حبشی اپنے سینے میں قرآن کا علم رکھتا ہو، توجہ کیجئے گا، اگر، یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں، تم ظاہر کو دیکھتے ہو، تم ظاہر کو دیکھتے ہو، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی نکٹا، ناک کٹا ہوا حبشی بھی اپنے سینے میں علم قرآن رکھتا ہو تو اپنی صفوں میں اسے آگے رکھنا، اور جو علم کی بنیاد پہ بڑا ہو علم ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں دینا۔ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا علم ملے گا علم کی بنیاد پر، مولا کائنات نے بتا دیا علم ملے گا شجاعت کی بنیاد پر، ثابت قدمی کی بنیاد پر۔ یہی وراثت تو آگے بڑھ رہی ہے، اسی وراثت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر نے خیبر میں علم دیا، حسین نے کربلا میں علم دیا۔ کاش بات پہنچ جائے، خیبر میں پیغمبر نے علم دیا مولا کائنات کو، اور کربلا میں امام حسین نے علم دیا، مگر بس ایک فرق ہے، سوء ادب نہ ہو، سوء ادب بھی نہ ہو، مگر بیٹے کے فضائل بھی پلٹتے ہیں باپ کی طرف۔ علماء تشریف فرما ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام زین العابدین کی دعا پیش نظر ہے، حقوق پیش نظر ہے کہ امام کہہ رہے ہیں جب اپنے اندر، یہ بھی آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، ایک 4 سطریں کیا پڑھ لیں، کہتے ہیں وہ تو دیہاتی ہیں، وہ تو پرانی فکر والے ہیں، وہ تو دوسرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیے باپ کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ ہونا خود اتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے۔ باپ کے لیے بس باپ ہونا کافی ہے، ماں کے لیے بس ماں ہونا کافی ہے۔ یہی بات امام نے فرمائی، جب اپنے اندر کوئی خوبی محسوس کرو تو پلٹ کے اپنے والدین کو دیکھو، اس لیے کہ تم انہی کی شاخ ہو، یہ خوبی پلٹتی ہے انہی کی طرف، انہی کی طرف۔ تو مولا کو بھی علم ملا خیبر میں، کربلا میں بھی علم ملا، مگر ایک فرق ہے، مولائے کائنات کو جن پر علمدار بنایا گیا، کاش کے بعد جن پر علمدار بنایا گیا، آپ تلاش کیجئے گا ان کے اندر فضیلت کے کتنے خانے موجود تھے، اور عباس کو ان پہ علمدار بنایا گیا جن کا بوڑھا بھی مرد فقیہ ہے۔ کس کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ شجاعتیں ہیں، یہ وہ بات ہے جو پلٹتی ہے، جو پلٹتی
جھکتی ہے والد کی طرف اس لیے کہ پھر میرانی سے یاد آ گئے، پھر میرانی سے یاد آ گئے. کہتے ہیں کہ پہچانو پہچانو کہ عباس کون ہے. کہتے ہیں خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر. اور چوتھے مسئلے میں تو قلم توڑ دیا ہے. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر. پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. نہیں توجہ نہیں کی. پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. یہ غیظ میں آئے ہیں تو پھر عرش ہلا ہے، ورثے میں انہیں زور ید اللہ. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. علمداری کا ذکر اس وقت کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی اور رخ پہ گفتگو لے جانا چاہتا تھا، لیکن بات کہاں سے چلی. میں نے عرض کیا کہ منزلیں اگر الگ الگ ہوں تو راستہ ایک نہیں ہو سکتا. پلٹ کے آیا اسی جگہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ ترجیحات الگ ہوں گی، پرائرٹیز الگ ہوں گی. کسی کو کچھ چاہیے. ایک آدمی ہے جسے ساری لذتیں جمع کرنی ہے بائی ہوک اور بائی کروک. اسے کوئی اس کی پرواہ نہیں کس راستے سے آئے کیا ہو، اسے تو بس زبان کے چٹخارے لذتیں. اور ایک ہے جسے قدم قدم کے اوپر یہ سوچنا ہے کہ کیسے بڑھوں، اس لیے کہ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بس اس آیہ کریمہ کو جان بوجھ کے پڑھا. یہ تو اپنا سب کچھ. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ اس نے تو اپنا سب کچھ بیچ دیا. اب میں آپ سے ایک فیصلہ کراؤں. اگر کوئی شخص بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچنے لگے تو اسے کیا کہا جاتا؟ اگر کوئی بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچنے لگے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے مومن تو وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. اب جب سب کچھ بیچ دیا تو اب کسی حاکم کتنی ہی قیمت لگا دے اس کو نہیں دیا جا سکتا. کوئی باس کتنی ہی قیمت دے دے اس کو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ تو پہلے ہی بکا ہوا مال ہے، پہلے ہی بکا ہوا مال ہے. یہ ہے مومن ہونا جو امام کہہ رہے ہیں کامل الایمان نافذ البصیرہ. بصیرت ہر قدم پہ دیکھتا ہے کیا ہے سامنے، یہ لقمہ کیسا ہے، یہ روٹی کیسی ہے. اب جو میں نے کہا کہ سلیکشن آف اسپاؤس، اب میں بکھری ہوئی باتیں ہیں، ڈر رہا ہوں کہ چھوٹ بھی نہ جائے اور آ بھی جائیں. سلیکشن آف اسپاؤس ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب بے دینوں کی تو بات نہیں کر رہا، دیندار گھروں کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے دیندار گھروں میں بھی معذرت کے ساتھ جو جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا معیار بھی وہی ہے جو سماج کا بنایا ہوا معیار ہے. ہمارا معیار بھی وہی ہے جو سماج کا بنایا ہوا معیار ہے. شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، غصہ تو نہیں کرتا، اور دو چار اس طرح کی باتیں، بس یہی ہے نا. تو بھائی یہ تو دیندار گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، بے دین گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے. یہ تو عام معیار ہے. مگر اگر نافذ البصیرہ سے رابطہ رکھنے والا ہے تو یہاں پہ رکے گا نہیں،
بلکہ آگے بڑھ کے پوچھے گا یہ بڑی سی گاڑی جو گھر میں کھڑی ہوئی ہے یہ رشوت کی کمائی کی تو نہیں ہے؟ یہ عالیشان مکان جس کے اندر رہ رہا ہے یہ بھائی کا حق مار کے تو بنایا ہوا نہیں ہے؟ یہ ہے جہاں منزل ترجیحات بدل لی ہوگی. اور جب منزل نظر آ گئی وہ سامنے وہ منزل نظر آ رہی ہے تو اب بیٹھے کیوں ہیں؟ چلیے منزل کی طرف. جب منزل نظر آ گئی تو بڑھے منزل کی طرف. کہا صاحب طاقت بدن میں کم ہے. اچھا جتنی طاقت ہے اتنا چلیے. گھٹنوں میں درد ہے, گھٹنوں کے درد کے ساتھ جتنے قدم بڑھا سکتے ہیں اتنے بڑھائیے. کاش کے بعد پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر منزل واضح ہے اور سمت سفر صحیح ہے تو پھر رفتار سفر کا تیز ہونا شرط نہیں ہے. دوڑ سکتے ہو دوڑ کے بڑھو, چل سکتے ہو آہستہ آہستہ قدم اٹھا. طاقت کم ہے گھسٹ کے چلو تو صحیح. اس لیے کہ جو عباس کا ماننے والا ہو وہاں جمود نہیں ہوتا, وہاں سکوت نہیں ہوتا, وہاں بے حسی نہیں ہوتی. پانی کے اندر اگر حرکت ختم ہو جائے تو پانی سڑنے لگتا ہے. جتنا اس کے اندر روانی رہے گی اتنا تازگی, اتنا پیاس بجھاتا رہے گا. تو اب بڑھنا ہے کا طاقت کم ہے, بڑھاپا طاری ہو گیا, گھٹنے کام نہیں کرتے. اچھا منزل واضح ہے نا؟ ہاں منزل تو واضح ہے. اگر منزل, اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر منزل واضح ہے اور سمت سفر صحیح ہے تو جتنا بڑھیں گے اتنا فاصلہ کم ہوگا. ایک چھوٹا سا قدم بھی ایک قدم فاصلے کو کم کر دے گا. لیکن اگر سمت سفر غلط ہو گئی تو جتنا تیز بڑھیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ عباس کا علم نشان منزل ہے, اسے دیکھ کے بڑھو چلو. طاقت کم ہے پریشان نہ ہونا. وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم تم پہ تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. تم بڑھو نیک نیتی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, نیک واقعاً بڑھنے کی نیت سے بڑھو. تم بڑھو, ایک قدم تم بڑھاؤ 100 قدم ہماری رحمت تمہاری طرف آ جائے گی. رفتار سفر شرط نہیں ہے, سمت سفر کو دیکھ کے سفر کا جاری رکھنا شرط ہے. کبھی کبھی صدیوں کے فاصلے لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں. اگر سمت سفر صحیح ہو, میری بات پہ یقین نہ کرنا, شب عاشور حر کو دیکھ لینا, شب عاشور حر کو دیکھ لینا, ایک رات چلے تھے صدیوں کا فاصلہ. صلوات اکبر محمد و آل محمد. تو اب مولا بتا رہے ہیں مشورہ کس لیے؟ کہ یہ مشورہ اس لیے کہ اہمیت مشورے کی پتہ چل جائے. یہ مشورہ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے تمہاری ترجیحات چلنے والی نہیں ہے. تمہاری ترجیحات, پیغمبر فرما رہے ہیں, خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کہا کہ مال کو ترجیح دینے والا یہودیوں کی طرح ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ مال کو ترجیح دی. حسن کو ترجیح دینے والا عیسائیوں کی طرح ہے, اس لیے کہ انہوں نے حسن کو ترجیح دی. ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کردار کو پیش نظر رکھے, جو کردار کو پیش نظر رکھے. مال ختم ہو جائے گا, حسن ڈھل جائے گا, کردار 1400 سال کے بعد بھی خراج عقیدت وصول کرتا رہے. کردار پہ خزاں نہیں آتی, کردار پہ خزاں نہیں آتی, کردار کی چمک ختم نہیں ہوتی, کردار کی چمک باقی رہتی ہے. لہذا یہ اس کو پیش نظر رکھنا, اور پھر جب اس کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھو گے تو اب کیا تلاش کیا جائے گا؟ ایک بہادر خاندان,
باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ باتوں کو دہرانا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بچوں کے لیے وہ باتیں پہنچتی رہیں، ان کو بھی یاد رہیں چیزیں۔ بہادر عورت نہیں، اگر مولا نے بہادر عورت کہا ہوتا تو تاریخ میں بہت لوگوں کو موقع مل جاتا جو عورت کی قیادت میں اپنی بہادری دکھاتے۔ میں نے تو ایک سادی سی بات، سادی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کا معیار بدل جاتے، لہذا کہا بہادر خاندان کی عورت کہ جس سے میری شجاعت کا وارث مل جائے، جس کے لیے نمازوں میں دعا کی ہے، جسے مانگا ہے۔ مولا کیوں مانگا؟ کیوں مانگا؟ اور ایسا مانگا کہ تاریخ میں درج ہو گیا، تاریخ میں درج ہو گیا کہ علی نے مانگا ہے۔ اب بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، مگر اللہ اکبر، پھر بات کو دیکھیے، ایک ہے سفر عشق جو میں نے عرض کیا، نقص کمال، پستی سے بلندی۔ یہ سفر چونکہ پرواز کا سفر ہے، لہذا شروع نہیں ہو سکتا جب تک زنجیروں کو توڑ نہ لیا جائے۔ پہلا مرحلہ ہے زنجیروں کو توڑنا۔ مختلف زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، خواہشات کی زنجیریں، مادیت کی زنجیریں، دولت کی زنجیریں، حب دنیا کی زنجیریں، کہ ان ساری زنجیروں کو توڑو تو یہ پرواز شروع ہو۔ زنجیروں کو توڑ لیا، پرواز شروع ہوئی۔ اب ان زنجیروں کو توڑ کے جب آگے بڑھو گے تو اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا سے رشتہ توڑ لینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے، ایک غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا اب تمہارے سامنے وہ نمونے ہوں گے، ان نمونوں کا اعلیٰ کردار دیکھ کر اپنی پستی کی وجہ سے انہیں خدا نہ سمجھنے لگو۔ لہذا ضروری ہوگا کہ خدائی کا عقیدہ قائم کرنے والوں کے لیے یہ جواب رہے کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لہذا کبھی نہ مانگنے والا مانگ کے بتا رہا ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں یا علی۔ ابھی ہم اہل بیت کو پہچانے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کر دیا جو پہچاننے کا حق ہے وہ تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے، لیکن ابھی ہم وہ نگاہ کہاں پیدا کر سکے؟ یہاں تو عالم کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آنکھ رکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر نہیں سنتے، دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ کیا ہے یہ؟ چوپائے چوپائے حیوان۔ یہاں کہہ کے قرآن رک جاتا، قرآن کریم علماء تشریف فرمائے کہ بل ہم ازل، نہیں، یہ پستی بتانی تھی، پستی، کہ جب انسان گرنے پہ آئے تو کتنا پست ہوتا ہے۔ لہذا کہ بل ہم ازل۔ دیکھیے حیوانوں میں بھی درجے ہیں۔ شیر حملہ کرتا ہے، اسے خون پینا ہے، اسے گوشت کھانا ہے۔ بھیڑیا بھموڑتا ہے، اسے اپنی بھوک مٹانی ہے۔ لیکن ایک ہے بچھو، اسے نہ خون پینا ہے نہ گوشت کھانا ہے، اسے اپنی عادت کے مطابق ڈنک مارنا ہے، اسے اپنی عادت کے مطابق ڈنک مارنا ہے۔ تو درجے الگ الگ ہوئے، درجے الگ الگ کا، لیکن
اگر انسان گرنے پہ آئے آنکھ، کان، دل، زبان، تو پھر یہ اتنا پست ہوتا ہے کہ پست درجے کا حیوان بھی اس سے افضل ہو جائے، اس سے افضل ہو جائے۔ دیکھیے بہت توجہ کیجیے گا۔ اچھا کیوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلند ہونے پہ آئے، بلند ہونے پہ آئے تو جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ یہ ہے اس کی بلندی۔ اور جب گرنے پہ آئے تو کیوں ایسا؟ دیکھیے بس یہاں پر سیرت حضرت عباس کے آئینے میں، کیونکہ کیا ہیں ہم ہیں اپنی خواہشات کے بندے، ہم ہیں خواہشات کے بندے۔ تو اب خواہشات کے بندوں کا عالم کیا ہے؟ اچھا اس کو کاش بس سمجھا دوں کہ پست ہونے پہ آئے کیوں اتنا پست ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے ایک بوتل خریدی، ایک بوتل کی مجھے ضرورت تھی، بوتل میں نے دیکھا بھائی کتنے کی ہے، کہنے لگے 10 روپے کی۔ وہ میں نے لی، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ دیکھا وہی بوتل ایک دکاندار کے یہاں رکھی ہے۔ میں نے کہا بھائی کتنے کی ہے، کہنے لگے 100 روپے کی۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو 10 کی ہے، یہ 100 کی کیسے ہو گئی؟ تو اس نے مسکرا کے کہا آپ نے غور نہیں کیا، اس کے اندر دودھ ہے، آپ کے پاس خالی ہے۔ اور ذرا سا آگے بڑھے، وہی بوتل 500 روپے کی، اتنی قیمتی، کہ اس کے اندر شہد ہے۔ 5000 کی، کہ اس کے اندر عطر ہے۔ بوتل خالی تھی تو کچھ قیمت تھی، مگر جیسے جیسے اندر کی شے قیمتی ہوتی چلی گئی بوتل کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ یہ جسم ہے مٹی کا ٹھیکرا، یہ جسم ہے مٹی کا ٹھیکرا، اگر اندر صفات پیدا ہوتی چلی جائیں تو قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی اصل قدر و قیمت ہی ہے اندر کی شے کے قیمتی ہونے کی بنا پر۔ اب اور ذرا سا آگے بڑھے تو میں ایک لیبورٹری میں پہنچا، دیکھا وہی بوتل وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ آپ کو چاہیے تو یوں ہی لے جائیے، ہمیں تو اس کو پھینکنے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ایک پیشنٹ یورین کا سیمپل لایا تھا، یورین کا سیمپل لایا تھا۔ بھائی اصل قیمت تھی 10 روپے، 10 سے 5000 تک پہنچی، چونکہ اندر کی شے قیمتی تھی، اصل قیمت سے گر گئی اس لیے کہ نجس آ گیا، کہ جب لقمہ حرام پہنچ جائے جب لقمہ حرام پہنچ جائے، جب خواہشات ایسے کروٹیں بدلنے لگے کہ خواہشات کا بندہ بن کے رہ جائے، تو اب قرآن کہے گا بل ہم ازل، اصل قیمت سے بھی گر گیا، اب حیوان بھی اس سے بہتر ہے، یہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ تو ان حیوانی خواہشات سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنا، اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نہیں جانتا، اللہ کے علم میں نہیں کہ ابھی تم نے جہاد کیا ہو، ابھی تم نے جہاد کیا ہو، آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا ہو۔ جہاد اور صبر ایک ہے جہاد کا ہمارا تصور، ایک ہے جہاد کا قرآنی تصور۔ کہا جہاد بس جہاں نام جہاد کا آیا تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے، میدان کارزار، برستا ہوا خون، چمکتی ہوئی تلواریں، چہرے کے اوپر تشنج کے آثار، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پہلا مرحلہ اس جہاد کا یہ ہے کہ اپنے اندر کے حیوان کا مقابلہ کر۔
اپنے اندر کے فرعون کا مقابلہ کر. ہر ایک کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک کے اندر. مولانا رومی کہہ رہے ہیں ہر انسان کے اندر ایک فرعون موجود ہے, مگر اس کا کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے. اگر اس کا لاؤ لشکر ہوتا تو یہ بھی خدائی کا دعویٰ کر دیتا. تو پہلا مرحلہ یہ ہے جہاد کا, یہ جہاد کا پہلا مرحلہ, جہاد نفس کا مرحلہ. حضرت ابو الفضل العباس کی زندگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو جہاد نفس. جہاد نفس کیسا جہاد نفس ہے؟ میں نے عرض کیا کہ شجاعت کا عالم کیا ہے. کل تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ علی کے اس بیٹے کے اندر شجاعت کا کوئی جوہر موجود ہی نہ تھا. اس لیے مولائے کائنات نے صفین میں حکم دیا کہ ابو الشاسا کے مقابلے پر جاؤ. اس لیے مولا نے چاہا تاریخ پہچان لے, بڑے بڑے دعوے آگے کر رہا ہے, میں مقابلے کے لیے آؤں. نہیں, ہاں تب لڑوں علی اگر آئیں پے مصاف, بیٹوں کو بھیج دو. مولا کائنات نے کہا عباس اپنا لباس اتارو, میرا لباس تم پہنو, اپنا لباس مجھے پہنا دو. اللہ اکبر. جو 12 سال کے سن میں مولائے کائنات کے لباس کا وارث بن جائے, معصوم کا لباس, اسے عباس کہتے ہیں. مولائے کائنات کے بیٹے, مولائے کائنات کے بیٹے, اولاد علی و فاطمہ, 15 بیٹے ہیں ان کے علاوہ, لیکن مولائے کائنات تین بھائی, مولائے کائنات کے 3 بھائی. اور کیا آج تاریخ کہہ رہی ہے, کیا آج باتیں چل رہی ہیں؟ اب وہ آپ کے پیش نظر ہیں, صرف میں جو دہرانا نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ اور پھر دوسرے موقع کے اوپر اس کو بھی اگر هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو جائیں گے؟ تو اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. مگر تو بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کے اور بھی بھائی ہیں, سب کی رگوں میں ابو طالب کا خون, سب نے بنت اسد, فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیا, مگر طالب, عقیل, جعفر کیا یہ علی جیسے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب تو بہت طولانی ہو سکتا ہے, مگر ایک جملے میں اگر عرض کرنا چاہوں کیوں نہیں, اس لیے کہ یہ تینوں پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں, علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں. کاش کے پہنچا, کاش کے پہنچا. جسے صدف کعبہ مل جائے, جسے صدف کعبہ مل جائے وہ کسی کے, اب پھر جملہ آگے بڑھا دوں, محفل ہے لہذا آج تو حق ہے مجھے, ہیں آگے بات کروں. جب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہونے والے علی جیسے نہیں ہو سکتے تو مکے کے چوراہوں پر پیدا ہونے والے علی.
اب اگر بات پہنچ گئی ہو تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مولائے کائنات کے 15 بیٹے، اولاد فاطمہ کے علاوہ 15 بیٹے اور ہیں، 18 بیٹے ہیں نا، 3 امام حسن امام حسین جناب محسن، 15، مگر ان 15 میں کیا کوئی ہے جو عباس جیسا ہو؟ کیا کوئی ہے جو عباس جیسا ہو؟ تو وہی جملہ یہاں پہ بھی کہنے کا مجھے حق ہے کہ جب علی کے بیٹے عباس جیسے نہیں ہو سکتے، جب علی کے اپنے بیٹے، اور یہ میں نے کیوں بات کہی، یہ تقابل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، مگر مولا کائنات بتا رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں میدان جنگ میں، پیش نظر ہے نا، جب محمد حنفیہ کے پاس آنے والا آیا اور کہا کہ ہر مرتبہ تمہیں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ حسن و حسین بھی تو پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے علی کی آغوش تربیت کا پروردہ۔ کوئی اور ہوتا حسد میں، جب یعقوب کے بیٹے حسد پیدا کر سکتے ہیں نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود، تو پھر کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ مگر فوراً پلٹ کے کہا خاموش، جب غبار اڑتا ہے تو آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے کی جاتی ہے، وہ بابا کی آنکھیں ہیں، میں بابا کا ہاتھ ہوں، میں ہاتھ ہوں۔ اور دوسرے موقع کے اوپر جب یہ سوال مولا سے کیا، کیوں ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کیوں آگے بڑھا دیتے ہیں محمد حنفیہ کو، وہ کہا خاموش، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ تو 15 میں کیوں؟ اس لیے کہ عباس تمنائے علی ہیں، وہاں صدف کعبہ ہے، یہاں صدف بطن ام البنین ہے، صدف بطن ام البنین۔ مولا نے چھوڑتے ہوئے چیزوں کو، تو اب کن چیزوں کا انتخاب کیا؟ جناب عقیل گئے اور پھر آپ کے پیش نظر وہ ساری چیزیں ہیں کہ ادھر جناب حزام نے خواب دیکھا، جناب فاطمہ وحیدیہ کلابیہ کے والد جناب حزام کیا خواب دیکھا؟ نخلستان ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، سویا ہوا ہوں، اپنے ہاتھ پہ نمی محسوس کی، اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا قیمتی موتی ہے، ابھی موتی کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مسافر، کوئی سوار آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس موتی کو بیچیں گے؟ کہا اس کی قدر و قیمت کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آنے والے نے کہا مجھے بھی اندازہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا، بعض نے لکھا کہ وہ جناب عقیل تھے خواب میں جن کو دیکھا۔ اب اس سے بحث نہیں، مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو فرشتہ جو بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے وہ اس موتی کی قیمت نہیں جانتا، اور اگر وہ عقیل تھے تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جب ابو طالب کا بیٹا ہو کہ حضرت عقیل نہیں جانتے کہ اس موتی کی قدر و قیمت کیا ہے، تو کسی اور کو کیا پتا ہوگا کہ موتی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال و زر، لال و جواہر، یہ تو ختم ہو جائے گا اس موتی کے عوض، لیکن اگر یہ اس کے حقدار تک پہنچ جائے تو ایسی فضیلت ملے گی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، فضیلت چاہیے۔ خواب کی تعبیر سامنے آئی، جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی، ام البنین کنیت قرار پائی،
عقیلہ، ادیبہ، اریبہ، بڑی خصوصیات ہیں، وقت نہیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب عقیل کا پیغام پہنچا، جواب دینے کے بجائے کہا کہ میں اپنا ایک خواب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ نخلستان تھا، نہریں، پرندوں کی چہچہاٹ، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند جو آسمان پہ روشن تھا وہ آسمان سے اترنا شروع ہوا اور میری آغوش میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ستارے آئے جو میری آغوش میں آ گئے۔ کہا مبارک ہو تم اس چاند اور ان ستاروں کی ماں بننے والی ہو۔ معرفت ہو تو ایسی، بس ایک جملہ فضیلت کا اور کہہ دوں، معرفت ہو تو ایسی کہ جواب پوچھا جا کچھ گیا، جواب کیا دیا؟ جواب میں یہ خواب بیان کر دیا۔ یعنی شاید چونکہ رتبہ شناس فاطمہ ہے نا، رتبہ شناس فاطمہ ہے نا، لہذا یہ معرفت کی نظر رکھتی ہیں کہ جانتی ہیں، فضیلت کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جانتی ہیں کہ جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا سکتا ہے وہی میری آغوش میں چاند بھی اتار سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اور اب یہاں سے ایک ایک لمحہ حیات ابو الفضل عباس کا دیکھتے چلے جائیے۔ القاب 16 سے زیادہ القاب ہیں جو علماء نے بیان کی ہے، موقع ہی نہیں رہا کہ میں ان کے اوپر گفتگو کروں، لہذا سب کو چھوڑتے ہوئے جتنی باتیں بس آ جائیں، مگر ان القاب میں قمر بنی ہاشم، کب کا لقب؟ وہی جو منظر میں پیش کر رہا تھا کہ لباس کا میرے لال جاؤ میدان میں، آئے میدان میں۔ مختصر کرتا ہوں، پہلے کو واصل جہنم کیا، دوسرے بیٹے کو واصل جہنم کیا، فوج میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کہا یہ تلوار کی کاٹ بتا رہی ہے کہ یہ علی ہیں، تلوار کی کاٹ بتا رہی ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آخر ابن شاسا نکل کے آیا۔ اب مجھے وہ منظر تو معلوم نہیں، لیکن میں اپنے تخیلات میں چشم تصور سے وہ منظر دیکھ سکتا ہوں کہ آیا ہوگا تکبر کے نشے میں جھومتا ہوا، غرور نخوت کے ساتھ اکڑ کر، اور آ کے وہی جملے کہے ہوں گے جو اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، مگر اسد اللہ کے وارث نے 40 ہاتھ کی قوت سے تلوار کو بلند کیا، 80 ہاتھ کی قوت سے تلوار چلی، سر خود کاٹا، پیشانی کو کاٹا، چہرے کو کاٹا، گردن کو کاٹا، استخوان کو کاٹا۔ اب جو کاٹ کے تلوار زین تک آئی، لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے، یہ علی ہے، تلوار کی کاٹ بتا رہی ہے یہ علی ہے۔ عزیزو دست ادب جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شب ہجرت کی تاریکی میں محمد نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، جو سورج کی روشنی میں علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی، دنیا پہچان لے ابھی شجاعت آیا، کاش کے
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مولا آقا معکم معکم، آپ کے ساتھ ہیں ہم، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ لا ما بعدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا آ گئے آپ تک آ گئے، اس لیے کہ آپ باب الحسین ہیں۔ عشق کی معراج یہ ہے، عشق کی معراج یہ ہے کہ بندہ رب کو پہچان لے، عشق کی معراج یہ ہے کہ طالب مطلوب بن جائے، عشق کی معراج یہ ہے کہ وہاں سے آواز آنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ معراج عشق، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ صلوات۔ دست ادب جوڑ کے جلال پور کے مومنین و مومنات، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آپ تک اور اس میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم زبان سے کہنے کی حد تک نہ رہ جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور تلخ باتیں آج کی تاریخ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہر ایک کو الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر ایک کو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا ہے، ہر ایک کو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا ہے۔ چند سکوں کے لیے جھوٹی گواہی دینے والا اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ میدان محشر میں وہ علم عباس کے سائے میں ہوگا یا پرچم ابن زیاد کے سائے میں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، مگر مجھے آپ کے راستے پہ قدم بھی تو بڑھانا ہوگا۔ کس چیز کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ خواہشات کے غلام، خواہشات کے غلام، ایسی خواہشات بڑھ جائیں، خواہشات کے ایسے بندے بن جائیں کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عبادت میں حرام چیزوں کو شامل کرنے لگے۔ اتنی مقدس ہستیوں کا نام لیں اور گانے کی دھنوں پہ لیں، موسیقیوں کے ساتھ لیں، موسیقی کے ساتھ لیں، اور پھر کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، آب زمزم کے ساتھ اگر شراب ملا دی جائے تو نہ شراب پاک ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے۔ لہذا ہر ایک کو نوحہ خاں، منقبت خاں، ذاکر، ماتمدار، ہر ایک سے دست ادب جوڑ کے عرض ہے کہ اس بات کو زبان سے نہیں، خون کے قطروں سے یہ رگوں کے اندر گردش کرنے لگے یہ عقیدہ کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ میری منزل واضح، مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں تک ہے؟ جانا ہے وہاں تک کہ قرآن کامیابی کی سند دے دے، قرآن کامیابی کی سند۔ دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دولت بھی حاصل کرنی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑھنا اس طرف ہے کہ وہاں سے سند مل جائے، وہاں سے کامیابی کی سند مل جائے۔ وہ کامیابی کی سند کیا ہے
کہ دولت حاصل کر لو، حکومت حاصل کر لو، اقتدار حاصل کر لو، سب حاصل کر لو، روکا نہیں ہے اسلام نے، یہ سب حاصل کرو، مگر ایک چیز پیش نظر رہے کہ منزل سامنے رہے، منزل سامنے رہے۔ منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے کامیابی۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ یہ سب حاصل کر کے اصل شے کھو نہ جائے، اصل شے کھو نہ جائے۔ وہ اصل شے کیا ہے؟ اے سید الشہداء آپ بتا دیجئے کامیابی کیسے ملے؟ امام نے پکار کے کہا اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ منزل ہے عشق الہی، منزل ہے مرضی الہی، منزل ہے اللہ کو راضی کر لینا۔ اور یہ راستہ اس راستے تک کون پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پہنچا سکتا، مگر ایک ہستی پہنچا سکتی ہے۔ کون؟ جس کے لیے، جس کے کا ذکر کرتے ہوئے ہم خود کہتے ہیں انی اتقرب الی اللہ والی الرسول والی امیر المؤمنین والی فاطمۃ الزہرا بموالاتک۔ اے حسین اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، رسول تک، امیر المومنین تک، حضرت زہرا تک۔ کس چیز کے ذریعے؟ آپ کے عشق کے ذریعے، آپ کی محبت کے ذریعے، کیونکہ جانتا ہوں آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے جو حر بناتی ہے، آپ کی محبت ہے جو حر بناتی ہے۔ میں خطا کار ہوں مگر آپ کی محبت کے ذریعے سے۔ تو حسین نے پکار کے کہا ہاں آ میرے در پہ آ جا، مگر یاد رکھنا میں حسین ہوں، باب الحسین کا نام عباس ہے، مشتق آنا ہو تو عباس کے ذریعے سے آنا، باب الحسین کا نام عباس ہے۔ اے آقا عباس آپ کی خدمت میں، مولا معاف کر دیجئے گا، نہیں بیان کر سکا جو باتیں لانا چاہتا تھا، وقت تمام ہو گیا، مگر اب اس سے زیادہ پہچانتا ہوں کہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مولا آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے مولا یہ دل، یہ ضمیر تشنا ہے، تشنا، مولا آپ سیراب کرنے والے ہیں، اس دل تشنا کو معرفت سے سیراب کر دیجئے، اس ضمیر کو۔ اور بس اس مجمع کی طرف سے آخری بات، آخری جملے اس مجمع کی طرف سے، آقا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر کہاں سے لفظ لاؤں، کہاں سے لفظ لاؤں، کہاں سے وہ جذبہ لاؤں؟ مولا نہیں، میں آپ کے الفاظ میں یہ تمام مومنین و مومنات، بزرگوں، جوانوں، بچوں کی طرف سے مولا آپ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر وہی عقیدت کا جملہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مولا آپ نے رب کے لیے کہا، اللہ کے لیے کہا کہ اے معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ حسین ہم تیری بارگاہ میں تیرا ہی جملہ لے کے حاضر ہیں، اے حسین جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ اے عباس جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بڑے گنہگار ہیں، مگر ہمارے گناہوں کو، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر اثر دینا، راہ دکھانا، آپ تو راہ دکھانے والے ہیں آقا۔ ایک دو واقعات سنانا چاہتا تھا مگر وقت نہیں بچا، آپ راہ دکھانے والے ہیں، لہذا راہ دکھائیے گا، وہ راہ دکھا دیجئے کہ ہم واقعاً کامیابی کی سند لے لیں، ہم واقعاً کامیابی کی سند لے لیں، اس راہ پہ بڑھتے ہوئے چلیں۔ کیسے چلیں؟ کیسے چلیں؟ خواہشات ہیں جن میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیریں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، ان زنجیروں کو توڑ دینا۔ آقا آپ باب الحوائج بھی ہیں، باب الحوائج ماں کے بیٹے بھی ہیں، باب الحوائج بھی ہیں، باب الحوائج ماں کے بیٹے بھی ہیں۔ خیرات عطا کیجئے مولا، عطا کیجئے مولا۔ نہیں الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، زبان نہیں
ساتھ دے رہی کہ کیسے عرض کروں، مگر بس کاسے دل لیے حاضر ہیں دلے دولت پر، کاسے دل لیے حاضر ہیں درے دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ دلوں کو معرفت عطا کیجئے، زبانوں کو صداقت عطا کیجئے، وہ سینے میں وہ دل عطا کیجئے جس میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کدورت نہ ہو۔ آقا بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عطا فرمائے، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ بار الہا ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں، اس لیے کہ جب بڑا کوئی جشن ہوتا ہے، کسی حاکم کے یہاں بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، تو رعایا کو، قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، رعایوں کو میں تقسیم انعامات کیے جاتے ہیں۔ آقا ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد فرمائے، ہمیں معرفت کی بھیک عطا کر دیں۔ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ، یہ بہتی ہوئی آنکھیں، اے سقائے حرم، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں آقا ہم حاضر ہیں۔ آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آپ قمر بنی ہاشم بھی ہیں، قمر اہل حرم بھی ہیں۔ آقا ہمیں وہ نور عطا کر دیجئے کہ یہ تاریک سینے معرفت سے منور ہو جائیں، امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اے آقا ہمیں امام کے انصار ایوان میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔